ہیلو جی، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنید صفدر اور عائشہ سیف کی ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن یہ ڈیورس نہیں تھی، یہ خلا تھی۔ اس کے بارے میں تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو آج سب کچھ بتانے جا رہی ہوں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ محروم نہ رہیں۔ تو یہ ہوا تھا کہ جو ان کی شادی تھی وہ 22 اگست 2021 میں ہوئی تھی، اور یہ نواز شریف کے دور میں نیب کے چیئرمین تھے۔ سیف الرحمان ان کی بیٹی تھیں۔ جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان اختلافات کی خبریں میڈیا پر نہیں آئی تھیں، تاہم کچھ دن سے سوشل میڈیا پر ان کی طلاق کی خبریں جو تھیں وہ پھیل رہی تھیں، اور جنید صفدر نے 12 اکتوبر کو ان سب خبروں کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اپنے انسٹاگرام سٹوری پر اپنے طلاق کی تصدیق کر دی تھی۔ مریم نواز کے صاحبزادے نے مختصر انسٹاگرام سٹوری پہ لکھا کہ ان کی شادی اور طلاق پر ختم ہو چکی ہے، یہ خبریں سچی ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ طلاق کا ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ وہ ان کی شادی ختم ہونے کے متعلق خبریں دیتے ہوئے ہم ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ محمد جنید صفدر امید کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں توقع ہے کہ طلاق کا فیصلہ ان کے لیے اور ان کی سابق اہلیہ کے لیے باعث سکون اور خوشی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان معاملات پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ ہی انہوں نے سابق اہلیہ کی خیریت اور بہتری کی دعا کی۔ خیال رہے جنید صفدر کی شادی میاں خاندان میں چند سال بعد ہونے والی خوشی کی بڑی تقریب تھی، جس سے قبل مریم نواز کی صاحبزادی مہرالنساء صفدر کی شادی 2015 میں ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی خلا اور طلاق کا کیا معاملہ ہوا، وہ یہ تھا کہ جو نواز شریف کے دور میں سیف الرحمان تعینات ہوئے تھے، انہوں نے آصف زرداری پر بھی کیس کیے تھے اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی آصف زرداری کو۔ تو یہ وہی سیف الرحمان ہے جن کو آصف زرداری نے کہا تھا کہ میرے پاؤں میں بھی جھک کر یہ معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور سیف الرحمان نے کہا تھا کہ میں مر بھی جاؤں گا تو معافی نہیں مانگوں گا۔ لیکن ان کی جو دوستی تھی وہ نواز شریف سے بہت زیادہ گہری تھی اور قریبی تھی۔ یہ شادی جو تھی یہ لڑکا لڑکی کی رضامندی سے نہیں تھی، بلکہ دو خاندانوں میں تھی، اور نواز شریف اور سیف الرحمان کے اچھے تعلقات کی بنا پر یہ شادی ہوئی تھی۔ ان میں ان دونوں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن ایسے رشتے زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں جس میں اولاد کی خوشی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جنید صفدر کی کہیں اور دوستی تھی، کہیں اور خوشی تھی۔ شادی کی ویڈیو میں بھی انہوں نے بہت بار دکھایا ہے کہ شادی والے دن جنید صفدر جو تھے موبائل استعمال کر رہے تھے اور خوشی ان کے چہرے پر نہیں تھی۔ شادی کی بہت ساری ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ سیف الرحمان بھی اداس تھے اور ان کی بیٹی بھی۔ سیف الرحمان جو تھے وہ شادی کے بعد اپنے داماد کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے تھے، جو شادی کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی وہ بھی نہیں تھے اپنے داماد کے ساتھ۔ ان کی یہ اوقات رہ گئی تھی کہ ان کو کوئی اہمیت، کوئی رسپیکٹ نہیں دی جا رہی تھی۔ اتنے فاصلے اور اختلافات پہلے دن سے ہی واضح ہو چکے تھے۔ جس طرح سیف الرحمان کو رسپیکٹ نہیں ملی، اسی طرح ان کی بیٹی کو بھی رسپیکٹ نہیں ملی، کیونکہ مریم نواز جو تھیں ان کا رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہے شروع سے ہی۔ مریم نواز یہی چاہتی ہیں کہ وہ سب کو اپنے انڈر رکھیں، وہ ان سے اوپر کوئی نہ ہو یا ان کے برابر کوئی نہ ہو، ان کے نیچے ہوں سب۔ عائشہ جو تھی وہ شادی کے بعد ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جب ان کی طلاق ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ طلاق نہیں تھی، یہ خلا تھی۔ عائشہ نے تنگ آ کے خلا لی ہے، طلاق کو انہوں نے رنگ دیا ہے، اس کا جو مریم نواز اور نواز شریف خاندان ہے انہوں نے اس کو طلاق کا رنگ دیا ہے، لیکن یہ خلا لی ہے عائشہ سیف نے۔ انہوں نے اس سب کا ذمہ دار مریم نواز کو ٹھہرایا ہے۔ عائشہ نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا سکون ہے، لیکن مجھے وہ سکون نہیں ملا۔ جب رشتے میں سکون ہی نہیں ہے تو اس رشتے کا کیا فائدہ، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ جس طرح دنیا کی ہر نعمت، روپیہ، پیسہ، ہر چیز، شہرت، عزت مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک سکون ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے نہیں ملا۔ ہر چیز، ہر دنیا کی نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ اس سکون سے محروم تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر شادی کی تھی، لیکن میں ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہی، اور اس تنگی اور اختلافات کے بعد عائشہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خلا لے لیں گی، اور انہوں نے خلا لے لی۔ اور یہ جو ان کی شادی تھی وہ 1.5-2 سال ہی چلی ہے، لیکن یہ رمضان میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے عدت ختم ہونے کے بعد یہ اناؤنس کیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اور عائشہ صفدر نے بھی خلا کا کہا کہ میں نے خلا لے لی ہے۔ عدت
پوری کرنے کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہماری ڈیورس ہو گئی ہے، ہماری علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن یہ رمضان میں ہی ہو چکی تھی اور کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ شادیاں اسی طرح ہوں، مریم نواز جو ہیں ان میں ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، اور جب شادی بھی ہوئی ہے تب بھی آپ نے یہ سب دیکھا ہوگا کہ پوری شادی میں مریم نواز ہی دلہن لگ رہی تھی، جو دلہن تھی بیچاری اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ ہر فنکشن میں، ہر ویڈیو میں، ہر تقریب میں مریم نواز ہی آگے آگے تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ دلہن کو شادی والے دن ہی کو یہ کچھ نہیں سمجھا گیا، سب سے زیادہ پیاری بن کے مریم نواز جو تھیں وہ پیش ہو رہی تھیں، دلہن وہی لگ رہی تھی۔ وہیں سے سب کو ہو گیا تھا، اور یہ باتیں تب بھی وائرل ہوئی تھی کہ دلہن تو مریم نواز ہے اور اس بیچاری کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہو رہی۔ اس میں عائشہ سیف اور ان کے والد، ان کے خاندان کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملی، وہ بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو چکے تھے، بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، بہت ساری لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، جس سے انہوں نے تنگ آ کے علیحدگی اختیار کی تاکہ وہ سکون میں آ سکیں۔ ان کو وہ سکون ان کے گھر پہ نہیں ملا، جبکہ جو عائشہ سیف تھیں وہ بہت زیادہ انجوائے کرنے والی تھیں لائف کو۔